فؤاد شغوف إلى ربه. السلام علیکم، ویلکم بیک. جمعے کی مبارک دن کی مناسبت کے ساتھ ایک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. اور آپ کو پتہ ہے ایک سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے ادب المفرد کی، ایک ایک کر کے احادیث ہیں جس کی ہمیں بھی انتہائی ضرورت ہے اور ہمارے نوجوان نسل کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی اس کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین کے بارے میں، بڑوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے. تو اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ادب المفرد. آج حدیث نمبر 8 کی باری ہے. تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم میں چاہتا ہوں کہ میں جلدی سے سٹارٹ کر لوں اینڈ لیٹس گو تھرو دی حدیث. بہت امپورٹنٹ، بہت اہم موضوع ہے، غور سے سننے والا ہے. روات کو میں سکپ کر رہا ہوں لیکن آخری راوی سے میں پڑھوں گا. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنِي طَيْسَلَةُ بْنُ مَيَّاسٍ. طَيْسَلَةُ بْنُ مَيَّاس رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں قال كنت مع النجدات. نجدات یہ خوارج کی ایک قوم ہے. فرمانے لگے کہ میں ان کے ساتھ تھا. فَأَصَبْتُ ذُنُوبًا لَا أَرَاهَا إِلَّا مِنَ الْكَبَائِرِ. مجھ سے کچھ ایسے گناہ ہو گئے جو سراسر کبیرہ گناہ میں سمجھتا تھا کہ وہ کبیرہ گناہ ہیں. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ رضی اللہ عنہما. میں نے ان گناہوں کا ذکر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کیا. قال ما ہی. انہوں نے پوچھا ایسی کیا غلطیاں کر لی ہیں تم نے؟ قلت کذا و کذا. میں نے وہ ساری گنا دی. قال لیست هذه من الكبائر. طیسلہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے نہیں ہیں. ہن 9. وہ کبیرہ گناہ جس سے تم ڈر رہے ہو وہ تو 9 قسم کے ہوتے ہیں. الاشراک باللہ پہلی قسم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. وقتل نسمہ دوسرا، کسی معصوم کو قتل کرنا. نمبر 3 والفرار من الزحف جنگ سے بزدلانہ دوڑ لگا لینا، بھاگ جانا، چھپ جانا. نمبر 4 وقذف المحصنہ کسی پاک دامن خاتون عورت کے اوپر زنا کی تہمت لگا لینا. وَأَكْلُ الرِّبَا سود کا کھانا. نمبر 5 وَأَكْلُ مال الیتیم یتیم کا مال کھا جانا. 6 وَإِلْحَادٌ فِي الْمَسَاجِدِ مسجدوں میں بے دینی کے کام کرنا. 7 وَالَّذِي يَسْتَسْخِرُ نمبر 8 کسی پہ جادو ٹونا سحر کر لینا یا کروا لینا. وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ نمبر 8 والدین کا نافرمان اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے رونا اور آنسو بہانا. 8 ہو گئے کہ 9 ہو گئے؟ میرا خیال ہے 9 ہو گئے. دوبارہ اس کو آپ کاؤنٹ کر لیجئے گا. تو پھر فرمایا قال لابن عمر رضی اللہ عنہما. راوی کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اتفرق النار وتحب ان تدخل الجنہ. کیا تو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ قلت ای واللہ. طیسلہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ بالکل، میں تو چاہتا ہوں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. قال احی والدک. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے پوچھا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قلت عندی امی. طیسلہ نے عرض کیا کہ میری والدہ میرے ساتھ ہیں، وہ حیات ہیں، وہ زندہ ہیں. قال اب سنیں ذرا یہ بات عجیب. فواللہ لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. کہ خدا کی قسم جب تک تو اپنی والدہ کے ساتھ نرم خو اور باادب گفتگو کرے گا اور انہیں کھانا کھلاتا رہے گا تو ضرور بضرور جنت کے اندر داخل ہوگا جب تک اپنے کبائر سے خود کو بچاتا رہے. یہ جو اوپر گناہوں کا ذکر ہوا ہے جب تک ان سے خود کو بچاتا رہے. تو والدین کے ساتھ نرم خو کے ساتھ بات کرنا اور ان کو کھانا کھلانا یہ سیدھا راستہ جنت پہ ختم ہوتا ہے. کوئی اس میں دوسری بات نہیں ہے. سوچنے والی بات ہے
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ اللہ کی جانب سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ساتھ اگر کوئی دوسرا بڑا عمل ہے تو وہ والدین کے ساتھ بردباری ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کر لیں، جن کے پاس نہیں ہیں ان سے ذرا جا کے پوچھ لیں کہ یہ مبارک دولت ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر کتنا پچھتاوا اور کتنا افسوس ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیں، نمازوں کا اہتمام اور بڑوں کا احترام فرماتے رہیں. السلام علیکم.